یاد آتی ہے کہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ اور عظیم عالم دین جنہیں دنیا حضور مجاہد ملت کے نام سے جانتی ہے، جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت چونکہ ہمارے اہل حق علماء اہل سنت جب سے وہاں پر سعودیوں کی حکومت ہوئی ہے اس وقت سے اب تک کے ہمارے علماء اہل سنت ان کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھتے، تو حضور مجاہد ملت تشریف لے گئے تو انہوں نے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ بالآخر آپ کو جو ہے وہ قید کیا گیا اور پھر بہت سی باتیں ہوئی جس سے لوگ واقف ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ایک گفتگو، ایک ڈیبیٹ جو ہے، ایک مناظرے ٹائپ کی گفتگو مفتی اعظم مکہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضور مجاہد ملت نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کا مطالبہ بھی عجیب سا ہے کہ آپ تو ہمیں پہلے تو مشرک کہتے ہو کہ ہم مشرک ہیں، اور مشرک ہمیں مان کر بھی پھر ہمیں نماز پڑھنے کا ہم سے مطالبہ کرتے ہو، حالانکہ مشرک پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے۔ جب تم نے ہمیں مشرک کہہ دیا تو ہم سے نماز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے ہم سے ایمان کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ عجیب سی تمہاری منطق ہے کہ مشرک بھی کہتے ہو اور اس کے بعد پھر ہم سے نماز کا مطالبہ بھی کرتے ہو۔ بہرحال بات پھر یہاں پہنچی کہ تم ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو، وہ بہت بڑی گفتگو ہے، میں اس سب کی طرف نہیں جاتا، لیکن میرے عنوان سے جو ٹچ گفتگو ہے وہ اس کی طرف کہ تم ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو۔ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا، یہ بات کہی انہوں نے کہ ہم آپ کو مشرک اس لیے کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے انبیاء کو، اولیاء کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہو، اس لیے ہم تمہیں مشرک کہتے ہیں۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا، اچھا ہم انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنائیں تو مشرک ہو جائیں، تو آپ کے نزدیک اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ ہے جو آپ کے نزدیک بھی ہے کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، اور ہم لوگ پھر یہاں پر آپ سے اختلاف کر بیٹھتے ہیں کہ شخصیات وسیلہ نہیں۔ حضور مجاہد ملت کو موقع ملا اپنی گفتگو رکھنے کا، اس لیے کہ بات وہی ہے جو سلیقے سے رکھی جائے۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم دونوں قول مانتے ہیں، عمل بھی وسیلہ، شخصیات بھی وسیلہ، لیکن تم ایک ہی قول مانتے ہو کہ عمل وسیلہ ہے، شخصیات وسیلہ نہیں۔ تو ایک جواب دے مفتی صاحب، ابھی ظہر کی نماز آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، آپ مجھے بتائیں ہم نے دونوں نے حرم کی حدود میں ظہر کی نماز پڑھی، تو بتاؤ آپ کی نماز قبول ہوئی یا میری نماز قبول ہوئی؟ دونوں میں سے کس کی نماز قبول ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نماز پڑھ، آپ بھی نماز پڑھ چکے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی قبول ہوئی یا میری قبول ہوئی۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کس کی قبول ہوئی۔ پڑھتے ہیں پڑھتے رہو، ادا کرتے رہو، لیکن کسی بھی عمل کے متعلق کوئی بھی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہوئی، میرا روزہ قبول ہوا، میرا حج قبول ہوا، میری زکوٰۃ قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے۔ اس کو مفتی صاحب، اس کو حضور مجاہد ملت نے فرمایا، یہی بات ہے نا کہ تم یہ بات مانتے ہو کہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، مشکوک ہے قبولیت کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور مجاہد ملت نے فرمایا، کیا رسول اللہ کی ذات بھی ڈاؤٹ فل ہے؟ کیا رسول پاک کی ذات بھی ڈاؤٹ فل ہے؟ حضور مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ تو مفتی اعظم مکہ کو کہنا پڑا، نہیں، کوئی اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ حضور کی شخصیت مقبولیت کے اعتبار سے ڈاؤٹ فل ہے، بلکہ یقین ہے کہ حضور قبول ہی ہے، حضور مقبول ہی ہے۔ حضور مجاہد ملت نے پھر کہا، تو یہ دیکھو کہ تم جس کو وسیلہ بناتے ہو وہ مشکوک ہے اور ڈاؤٹ فل ہے، اور ہم جس کو وسیلہ بناتے ہیں وسیلہ مانتے ہو وہ ڈاؤٹ فل ہے، اور ہم جس کو وسیلہ مانتے ہیں غلام تو مقبول مانتے ہی مانتے ہیں، دشمن بھی مقبول ماننے پہ مجبور ہے۔ تو اللہ کا اعلان ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ